رزق کے دروازے اللہ نے اس کے لیے کھولے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، بہت ہی تعاون کرتا ہے، اللہ اس کو جزا خیر دے۔ بلوچ آدمی آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے جامع فاروقی میں جب میں پڑھا رہا تھا تو عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بریلوی اس نے تنگ کیا، غضب کا مناظر تھا، بہت مضبوط عالم تھے۔ تو عبد الرحیم تو یہ بلوچ لوگ گئے دارالعلوم کہ اللہ کے لیے ہمارے نوجوان بریلوی بن رہے، تم لوگ اس سے کوئی مناظر بھیجو، یہ چیلنج دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ دارالعلوم والوں نے کہا ہم ایسا غلط کام نہیں کرتے۔ پھر گئے بھی نوری ٹاؤن میں، انہوں نے کہا ہم بھی ایسا غلط کام گناہ کبیرہ کا نہیں کرتے۔ کہا جائے کوئی بریلوی بن جائے، کوئی مشرک بن جائے، ہم لوگ مناظرہ کا کام نہیں کرتے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ یہ کام نہیں کرتے۔ آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی پاگل ہے جامع فاروقی میں، اس کے پاس جاؤ۔ میں متول پڑھا رہا تھا، یہ آگے سرخ گاڑی 4x4 گاڑی اس کی اس وقت تھی، اب تو 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوتی، اس کے پاس 1-1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی۔ تو یہ آگے کہیں تو بلوچی منگا واجب بلوچوں، سمجھے؟ تو کہیں گے بلوچی منگا بلوچوں، میں نوجوان میں ضرور ہوگا گمراہ بہ گئے، نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے، اور وہ کئی سال سے چیلنج دے رہا، کوئی دیوبندی تیاری نہیں، وہ تکڑا تھا، غضب کا تکڑا آدمی تھا۔ میں نے کہا تم شام کو آ جاؤ، مجھے لے جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ 3 دن کا اس کا جلسہ تھا۔ میں نے کوہستانی مولی عبد الرحمن کو اٹھایا، کچھ اور، میں نے کہا لڑائی ہوگی، دیکھیں گے، میں مناظرہ کروں گا اس سے، دیکھوں گا کہ اگر میں غالب ہوں اور وہ مغلوب ہے تو مجھے ماں کی گالی دے گا، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر مناظرہ کریں گے۔ اور اگر میں نے دیکھا کہ اس مضبوط عالم ہے، مجھے پھنسا رہا، تو میں ماں کی گالی دے دوں گا، پھر لڑیں گے۔ اس لیے کہ بھاگنے سے لڑنا بھی بہتر ہے نا، اپنے مسلک کی بدنامی تو وہ کوہستانی مولی عبد الرحمن کہہ رہا تھا استاد جی مجھے 12 گولیاں لگ جائے میں مروں گا نہیں۔ اور واقعتاً یہاں جامعۃ الرشید کے جب گاڑی پہ بم سے اڑایا گیا تو 1-2 بندے مرے، باقی زخمی بے ہوش ہو گئے، اور وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں، اس کو وہ دوسروں کو اٹھا رہا تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ تمہارے اپنے سر سے پورے بدن سے یہ کہ خون ہی خون ہے۔ اچھا کوہستانی تو کوہستانی ہے، سمجھی؟ تو حضرت کو میں نے اٹھایا، مولی عبد الرحمن ہمارے شاگرد تھے، لمبے تھڑنگے کوہستانی کو، انہوں نے کہا استاد جی فکر نہیں کرو، صرف اشارہ کرنا۔ تو ہم لوگ گئے وہاں، صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھی، کتابیں میں نے اٹھائی، گاڑی میں ہم لوگ وہاں گئے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد میرے رب نے جو ہے نا اس پر ایسا روب بٹھایا، ایسا روب بٹھایا کہ وہ تیار نہیں ہوا۔ کہنے لگے ہماری تیاری نہیں ہے، اس دفعہ ہمیں مہلت دے دیں، یہ کرے وہ کرے، ادھر ادھر کر دیا بہانہ، یہ اس آدمی سے میں کیسا مناظرہ کروں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ وڈیرا نے کہا، وڈیرا بریلوی تھا، کہا کر لو، اگر تو نے اس کو بند کیا جوتے ماریں گے، کر لو۔ تو اس نے کہا اس دفعہ تو پھر چھوڑ دو مجھے، میں تیاری کر کے پھر آ جاؤں گا۔ الحمدللہ تیاری میاری کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے فائرنگ کی خوشی میں، شپڑ خان زندہ آباد، شپڑ خان زندہ آباد، سمجھے بھائی جان، خوشی میں ہم لوگ۔ اس کے بعد اس کا فارم تھا، مرغی فارم تھا، یہ جب بھی آتا تھا 10-10 15-15 مرغیاں ذبح کر کے لاتا تھا، میں بھی کھاتا تھا، ہمسایوں کو بھی دیتا، دوسرے اساتذہ کے گھر پہ۔ میں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا دعا کرو اللہ بریلویوں کو زندہ رکھے، یہ بریلویوں کے صدقے میں آپ کھا رہے ہیں، سمجھے بھائی جان، اور یہ نہ ہو تو یہ ہمیں کہاں کھلاتے۔ لیکن اب الحمدللہ ہمارا اتنا احترام کرتا ہے، اب تقریباً 27-28 سال ہو گئے کہ میرے غلام ہے، سمجھو کہ زر خرید غلام، بہت احترام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ اور کبھی ہمارے ایمرجنسی میں ہمیں 1-2 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، سمجھے۔ لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سمجھتا ہے، احسان تو احسان ہے مولی صاحب۔ تو حضرت پھر عجیب بات ہوگی،